تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی ان کی ابتدائی زندگی اور ان کی تعلیم کے بارے میں۔ تو ان کی جو پیدائش ہے وہ 19 اپریل 1939 کو ایران کے شہر مشہد میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور خاندان کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے بات آتی ہے خاندان کے پلر کی یعنی کہ والد کی۔ تو ان کے جو والد ہیں ان کا نام تھا جی سید جواد خامنائی، جو کہ ایک مذہبی عالم تھے، مذہبی پیشوا تھے، اور ان کا خاندان علمی اور مذہبی پس منظر جو ہے وہ شروع ہی سے رکھتا تھا۔ تعلیم کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے مشہد اور نجف کے جو دینی مدارس ہیں وہاں سے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ بعد میں امام خمینی اور دیگر جیت علماء کرام کے زیر سایہ انہوں نے اعلیٰ مذہبی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ سیاسی جدوجہد اور اگر انقلاب کی ہم بات کریں تو 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں وہ شاہ ایران کی حکومت کے خلاف تحریک کے اندر حصہ لے چکے ہوئے ہیں، جس کی پاداش میں انہیں کئی بار گرفتار کیا جا چکا ہے اور جلا وطنی کا ان کو سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ 1979 کا جو انقلاب ہے اس میں انقلاب اسلامی کے بعد وہ انقلابی کونسل کے جو رکن ہیں وہ بنے تھے اور مختلف عہدوں کے اوپر فائز رہ چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایران کے صدر تھے، تو وہ 1981 سے 1989 تک 2 مدت کے لیے ایران کے صدر جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے، اور رہبر معظم کے طور پہ جون 1989 میں امام جو خمینی تھے ان کے انتقال کے بعد ماہرین کی جو مجلس تھی جسے مجلس خبرگان کہتے ہیں، اس نے انہیں ایران کا سپریم لیڈر جو ہے وہ منتخب کیا تھا۔ آیت اللہ خامنائی کے بارے میں جتنا زیادہ ہم جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں اتنا ہی کم جانتے تھے۔ سن 2009 میں انہوں نے ایک بڑا یادگار جملہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری روح غریب ہے اور میرا جسم نامکمل ہے، اور میرے پاس وہ تھوڑی سی عزت ہے جو آپ نے مجھے دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے، میں یہ سب کچھ انقلاب اور اسلام کے لیے قربان کر دوں گا۔ وہ ہمیشہ اپنے خطابات میں اور اپنے تقاریر میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت دے، اور دیکھیں کہ ان کی وہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ ایران میں علی خامنائی کے منہ سے نکلی بات جو ہے آخرکار ان کے لیے حتمی ہوئی، اور وہ 2 دہائیوں سے زیادہ جو عرصہ ہے اس پہ اپنے ملک کے رہبر رہے۔ باہر کی دنیا جو ہے وہ ان کے بارے میں صرف 2 باتیں جانتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کا نام ان کے پیشرو آیت اللہ خمینی جیسا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک ایسے شخص کے سائے میں جی رہے تھے جو درجے میں ان سے کم ہے، لیکن صدر محمود احمدی نژاد جو ہیں، ہم اکثر علی خامنائی کو امریکہ کے خلاف خطبے دیکھتے رہتے تھے، اور وہ ایک واحد ایسے شخص تھے جو امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرتے تھے۔ وہ سیاہ پگڑی اور سفید داڑھی اور اتنے پر نور چہرے کے ساتھ ایک ایسی شخصیت لگتے تھے جس تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ جتنے اصول پسند نظر آتے تھے، ان کے جو شوق تھے وہ اتنے نرم مزاج اور اتنے خوبصورت شوق تھے، جس میں ایک ان کو شوق تھا جی باغبانی کا، پھولوں سے پودوں سے ان کی بے تحاشا محبت تھی، اور دوسرا ان کی شخصیت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ تھا کہ وہ شاعری کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور اب آگے ان کے بارے میں اگر آپ کو مزید بتاؤں تو کہ وہ صرف اور صرف 11 سال کے تھے جب وہ عالم بن چکے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ان کی بایوگرافی کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ان کی جو فیملی ہے شروع ہی سے انہوں نے ان کی بہت ہی مذہبی تعلیم جو ہے وہ کی تھی۔ علی خامنائی جو ہے ایران کے مقدس ترین شہر مشہد میں سن 1939 میں، جیسے کہ آپ کو بتا چکی ہوں، کہ پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عالم بننے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ ایک آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ شاہ محمد رضا پہلوی کے دور حکومت میں بڑے ہوئے تھے، اور رضا شاہ جو تھے ان کے دور میں بڑے ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ایک جہاد کرنا، کیونکہ وہ ایک سیکولر قسم کے بادشاہ تھے جو مذہب کو ایک قدیم اور مشکوک چیز سمجھا کرتے تھے، اور ان کے دور حکومت میں اس طرح سے فیصلہ لینا کہ وہ ایک عالم کے طور پہ سامنے آئیں گے اور وہ مذہب کو لے کر ساتھ چلیں گے۔ آیت اللہ خامنائی کی سوانح عمری لکھنے والے جو شخص ہیں جن کا نام ہے جی مہدی خلجی، ان کا کہنا یہ ہے کہ خامنائی بہت کم عمری کے اندر، یعنی کہ صرف 11 برس کی عمر میں ہی عالم بن گئے تھے۔ ان کے اندر 11 سال کی عمر میں ہی اتنی زیادہ میچورٹی آ چکی تھی کہ وہ دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو شرارتیں کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، لیکن وہ ایک عالم بن چکے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عالم کا لباس پہن کر سڑک کے اوپر بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے، اور اس زمانے میں مشہد میں لوگ ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، اور ان کی زندگی بہت مشکل تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک بچہ جو اتنی چھوٹی ایج کے اندر جو ہے وہ اتنا میچور ہو چکا ہو، اور وہ اس وقت کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہو، اس وقت کے بادشاہ جو کہ ایک سیکولر ہو، اور سوچیں کہ وہ ایک مذہب کو لے کر اپنی پوری زندگی کا اس نے ایک
لبادہ اپنے اوپر اوڑھا اور وہ اس لبادے کو ساتھ لے کر چلا۔ علی خامنہئی جو ہے، اب ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جب شادی کی تو ان کے ہاں 6 بچے پیدا ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ ان کے جو بھتیجے ہیں جن کا نام تھا جی محمود مراد خانی، جو پیرس میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے چچا کو ایک ایسے خاموش آدمی کے طور پہ وہ یاد کرتے رہے جو شاعری سے محبت کرتا تھا۔ مراد خانی جو ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک بہت اچھے اور ملنسار شخص تھے، تاہم دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میری یادوں میں اس کے علاوہ کچھ زیادہ خاص یادیں جو ہے وہ نہیں ہیں، وہ کسی بھی طرح سے ابھر کر سامنے آنے والی نہیں ہیں۔ وہ ایک عام آدمی تھے، مثال کے طور پر مشہد کے رہنے والے سبھی لوگوں کے اندر جو ہے وہ شاعرانہ رجحانات جو ہیں وہ ہوا کرتے ہیں۔ تمام ایرانیوں کے پاس شاعری کی کتابیں ہوتی ہیں اور ہم سب فنون سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ ان کے جو ابتدائی سال تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تمباکو نوشی کرتے تھے، سگریٹ اور وہ جو ایک ہوتا ہے وہ پیتے تھے، لیکن کچھ مذہبی آدمی جو ہے ان کے لیے یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ وہ شاہ ایران کے مرکزی مخالف جلا وطن عالم جو ہے آیت اللہ روح اللہ خمینی کے حامی تھے، اور آیت اللہ خمینی اور ایران میں اسلامی حکمرانی جو ہے وہ لانا چاہتے تھے۔ علی خامنہئی نے ملک کے اندر رہ کر آیت اللہ خمینی کے پیغامات کو پھیلانے کی کوشش بھی کی تھی، اور وہ 6 مرتبہ اس چیز کے اوپر گرفتار بھی ہو چکے تھے کہ ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے۔ 70 کی دہائی کے دوران جو ہے وہ ایک مارکس گروپ تھا جی، انہوں نے بھی ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی تھی، اور اس دوران علی خامنہئی جو ہیں انہوں نے ایک نوجوان کمیونسٹ کے طور پہ قید خانے میں قید کاٹی تھی، اور ایک عالم اور ایک کمیونسٹ کے طور پہ یہ اشتراک بہت ہی جو ہے وہ اچھا رہا تھا۔ یہ سب چلتے چلتے 1989 آ گیا۔ 1979 میں سب کچھ بدل گیا تھا، شاہ کی حکومت گر گئی تھی۔ آیت اللہ خمینی نے پیرس سے آ کر اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھی تھی، اور ایران میں علماء کی حکومت آ گئی تھی، اور علی خامنہئی جو ہیں ان میں سے وہ ایک تھے جو سب سے بڑھ چڑھ کر آگے آئے تھے۔ 40 سالہ اس وقت علی خامنہئی جو ہیں ان کے قریبی حلقے میں وہ شامل ہو چکے تھے، اور انہیں تہران میں جمعے کی نماز کی امامت جو ہے وہ سونپ دی گئی تھی۔ ان کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ تہران میں امریکی سفارت خانے پر جب قبضہ ہوا تھا تو اس وقت اس میں انہوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا تھا، اور اہم کردار ادا کرنے کے لیے ان کو روانہ بھی کیا گیا تھا۔